میرے شوہر کا بے جان وجود صحن کے بیچوں بیچ اس چارپائی پہ پڑا تھا جس پہ کبھی وہ بیٹھ کے اخبار پڑھا کرتے تھے، مگر آج وہ چارپائی خاموش تھی اور اس پہ پھیلی سفید چادر کی سفیدی میری آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ صحن کے چاروں طرف لوگوں کا ہجوم تھا اور میں اپنے شوہر کی میت کے ساتھ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میری آنکھیں رو رو کے اب سوج چکی تھیں۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کسی ویران جزیرے پہ کھڑی ہوں جہاں کی ہواؤں میں صرف سسکیوں کا شور ہے۔ وہ شخص جو اس وقت گھر کی چھت تھا، جس کے جوتوں کی آہٹ سے کچن میں رکھی پیالیاں تھر تھراتی تھیں، آج اتنا بے بس تھا کہ اس کے چہرے سے مکھی ہٹانے کے لیے بھی کسی دوسرے کے ہاتھ کا محتاج تھا۔ جب بھی میں اپنے شوہر کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتی تو میری روح تک کانپ جاتی۔ مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہ سلمان مجھے چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ ان کی ہر ایک بات میرے دل دماغ میں گھوم رہی تھی۔ آسمان پر سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، مگر مجھے اپنے گرد ایک عجیب سا اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے چاروں بیٹے جنازے کے چاروں طرف کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر کرب تو تھا مگر میں ان کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی تو مجھے وہاں صرف دکھ نہیں بلکہ ایک ایسی بے چینی نظر آئی جو شاید آنے والے وقت کی منادی کر رہی تھی۔ خالد میرا سب سے بڑا بیٹا بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا، جیسے اسے اس بات کی جلدی ہو کہ یہ آخری رسم جلد سے جلد انجام پائے اور وہ زندگی کے اگلے حساب کتاب میں مگن ہو۔ وہ بیٹا جس کی انگلی پکڑ کے باپ نے اسے چلنا سکھایا تھا، آج اسی باپ کو کندھا دینے کے لیے یوں کھڑا تھا جیسے یہ کوئی بہت بڑی ذمہ داری ہو جسے جلد سے جلد نبھانا ضروری ہے۔ صحن میں بچھی صفوں پر محلے دار اور رشتہ دار بیٹھ چکے تھے۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ کسی کو یہ ہوش نہیں تھا کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں۔ کوئی تو دنیا داری کی باتوں میں مصروف تھا تو کوئی میرے شوہر کے جانے کا غم منا رہا تھا۔ لوگوں کی باتیں مجھے صاف سنائی دے رہی تھیں جنہیں سن کے میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ یادوں کی ایک پوری فلم تھی جو میری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی۔ مجھے وہ دن یاد آ رہا تھا جب ہم اس گھر میں آئے تھے۔ تب صحن اتنا بڑا نہیں لگتا تھا کیونکہ یہاں خوشیاں بکھری ہوئی تھیں۔ میرے شوہر نے اپنے ہاتھوں سے وہ نیم کا درخت لگایا تھا جس کے سائے میں آج ان کا جنازہ رکھا تھا۔ اسی صحن میں میرے چاروں بیٹوں کی مہندیاں لگی تھیں۔ اسی فرش پر میرے بیٹوں نے ایک گھٹنوں کے بل چلنا سیکھا تھا۔ آج وہی فرش کتنا ٹھنڈا اور ویران لگ رہا تھا۔ جنازہ شروع ہونے والا تھا۔ امام صاحب نے صفیں درست کرنے کی آواز لگائی تو میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے ایک لائن میں کھڑے ہو گئے، مگر ان کے درمیان وہ فاصلہ برقرار تھا جو شاید برسوں سے ان کے دلوں میں پیدا ہو چکا تھا۔ ساجد میرا سب سے چھوٹا بیٹا سب سے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار اپنی قمیض کی آستین سے انہیں پوچھ رہا تھا۔ اس کی بے بسی دیکھ کے میرا دل کٹ رہا تھا۔ باقی تینوں بیٹے ضبط کیے ایک ایسی دیوار بنے ہوئے تھے جیسے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہوں کہ اب وہ گھر کے نئے مالک ہیں اور جذباتی ہونا ان کی شان کے خلاف ہے۔ جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور جنازے کی نماز شروع ہوئی تو مجھے ایسے لگا جیسے کائنات تھم گئی ہو۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے جسم سے میری روح کو ہی الگ کر دیا جا رہا ہو، کیونکہ شاہ سلمان نہ صرف میرے شوہر تھے بلکہ میرے سر کا تاج تھے۔ ہر عورت کے لیے اس کے شوہر کا زندہ سلامت وجود کسی سلطنت سے کم نہیں ہوتا۔ میں نے چارپائی کو سختی سے تھام لیا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں باہر دوڑتی ہوئی جاؤں، اس سفید چادر کو ہٹاؤں اور ان سے کہوں کہ ابھی مت جائیں، ابھی تو مجھے آپ کی بہت ضرورت ہے، ابھی تو ان بچوں کے بیچ جائیداد کی وہ دیوار کھڑی نہیں ہوئی تھی جن کا ڈر مجھے برسوں سے تھا۔ امام صاحب کی دعا کے الفاظ میرے کانوں میں پڑ رہے تھے مگر میرا ذہن اس بات پہ اٹکا تھا کہ اس شخص کے جاتے ہی اس صحن کی رونق، اس گھر کا بھرم اور میری اپنی حیثیت سب کچھ ایک پل میں ختم ہونے والا ہے۔ نماز جنازہ ختم ہوئی تو لوگوں نے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا۔ میرے بیٹوں نے آگے بڑھ کر چارپائی کو کندھا دیا۔ میں نے دیکھا کہ خالد نے ایک طرف سے کندھا دیا مگر اس کا رخ باہر کے گیٹ کی طرف تھا، جیسے وہ اس بوجھ کو جلد سے جلد اس دہلیز سے پار کر دینا چاہتا ہو۔ وہ چارپائی جب صحن سے گزری تو مجھے محسوس ہوا جیسے میرے گھر کی بنیادیں ہل گئی ہوں۔ وہ شخص جو اس گھر کا وقار تھا، میری طاقت تھا، آج اپنے ہی پالے ہوئے بیٹوں کے کندھوں پر سوار ہو کے ہمیشہ کے لیے اس گھر سے رخصت ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جنازہ جب گیٹ سے باہر نکلا تو پیچھے صرف گرد رہ گئی۔ لوگ جو تعزیت کے لیے بیٹھے تھے وہ بھی کچھ ہی دیر میں اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ صحن اچانک کتنا بڑا اور کتنا خالی ہو گیا۔ وہ نیم کا درخت، وہ پانی کا نلکا، وہ پرانی کرسی، سب کچھ وہیں تھا مگر وہ روح نکال لی گئی تھی جو اس گھر کو زندہ رکھتی تھی۔ میرے شوہر کا روپ پورے گھر میں تھا۔ میرے بیٹوں کو اتنی ہمت اور جرأت نہیں تھی کہ وہ اپنے باپ یا میرے سامنے زبان بھی چلا سکتے، لیکن اب میرے سر کا تاج مجھ سے چھین لیا گیا تھا۔
اور مجھے اس پہ صبر کرنا تھا۔ میں وہیں کھڑکی کے پاس زمین پہ بیٹھ گئی۔ میری چوڑیاں فرش سے ٹکرائیں تو ایک کھوکھلی آواز آئی۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اب اس صحن میں میرے لیے وہ پہلی والی چھاؤں نہیں رہے گی، کیونکہ وہ شجر جس نے ہمیں دھوپ سے بچایا تھا اسے ابھی ابھی میرے اپنے بیٹوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے رخصت کر دیا تھا۔ میری بیٹیاں مجھے سنبھال رہی تھیں، لیکن میں تو ایسی ہو گئی تھی جیسے زندہ لاش۔ مجھے اپنی بیٹیوں کا خیال آتا تو میں خود کو مضبوط کر لیتی، مگر پھر جیسے ہی شوہر کا خیال آتا تو پھر سے وہیں ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ مجھ سے تو اپنا وجود ہی نہیں سنبھالا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں میرے بیٹے بھی گھر واپس آ گئے، لیکن میرے بیٹوں کو ذرا بھی شرم نہ آئی کہ اپنی ماں کے پاس جا کے اس کو ہمدردی کے کچھ بول ہی بول دیں۔ میرے پاس میری بیٹیوں کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ بہویں اور بیٹے اپنے اپنے کمروں کی طرف چل پڑے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ آخر اولاد کتنی عجیب چیز ہے۔ ماں باپ بچپن میں انہیں پالنے کے لیے، ان کے ناز نخرے اٹھانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، اور جب ماں باپ اس نوبت پہ پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں اپنے بچوں کی ضرورت ہوتی ہے تو بچے منہ پھیر لیں تو پھر ماں باپ پہ قیامت گزرتی ہے، جیسے مجھ پہ گزری تھی۔ بے شک ان کے بول سے میرا غم کم نہیں ہونا تھا اور نہ ہی میرا شوہر واپس آ سکتا تھا، لیکن پھر بھی مجھے حیرت اس بات کی تھی کہ انہیں اپنی ماں کا ذرا بھی خیال نہیں تھا۔ وقت تو جیسے پر لگا کے اڑتا جا رہا تھا، ہر کوئی معمول کی طرف لوٹ رہا تھا۔ جنازے کو گزرے ابھی ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا، مگر گھر کی فضا میں وہ بوجھل پن آ گیا تھا جو ماتم سے زیادہ بیزاری کا ہوتا ہے۔ پہلے 2-3 دن تو سب ٹھیک رہا، ہم سب مل کے دسترخوان پہ بیٹھتے، شوہر کی باتیں ہوتی، میری بیٹیاں ابھی بھی اس گھر میں رہ رہی تھی۔ میرے بیٹوں کو تو میری کچھ فکر نہیں تھی، لیکن میری بیٹیاں میرے کھانے پینے کا بہت خیال رکھ رہی تھیں۔ مگر جیسے جیسے دن ڈھلتے گئے میری بیٹیوں میں اختلافات بڑھنے لگے، گھر میں چھوٹے پیمانے پر لڑائیاں شروع ہونے لگیں، ان کی آپسی گفتگو کا لہجہ بدلنے لگا، بات بات پہ وہ سب آپس میں جھگڑنے لگے۔ کبھی کبھی تو مجھے ایسے لگتا جیسے وہ آپس میں لڑنے جھگڑنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہوں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں انہیں سمجھا سکوں۔ جتنے دن میری بیٹیاں میرے پاس تھیں میرے دل کو کچھ اطمینان تھا، لیکن اب وہ ساری زندگی تو میرے پاس نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ ان کا اپنا گھر بار تھا جنہیں انہیں خود ہی سنبھالنا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ میری بیٹیاں بھی مجھے چھوڑ کے اپنے سسرال کی ہو گئیں اور میں بیچاری تنہا ہو کے رہ گئی، کیونکہ میرے بیٹوں کو تو ذرا بھی فکر نہیں تھی کہ وہ یہ سوچ سمجھ پاتے کہ ان کی ایک ماں بھی ہے جو زندہ سلامت ہے۔ میں اپنے کمرے تک محدود ہو کے رہ گئی تھی۔ ایک دن جب میں کمرے میں بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی تو میرا بڑا بیٹا آ کے میرے بالکل پاس بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سی بے چینی اور سوال تھا، لیکن ابھی تک اس نے مجھ سے کچھ سوال نہیں کیا تھا۔ شاید وہ میری توجہ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے خالد بیٹا، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ میں نے اپنی بوڑھی زبان سے بڑے نرم لہجے میں بیٹے سے پوچھا تو اس کے ماتھے پہ بل آ گئے۔ اماں کیا بتاؤں، مسئلے تو دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سارا کاروبار مجھے خود کو سنبھالنا پڑتا ہے، کسی اور کو فکر نہیں کہ کاروبار میں کوئی ہاتھ ہی بٹا دے۔ کاروبار میں بہت نقصان آ رہا ہے، اب تو گھر چلنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ساری ذمہ داریاں مجھ پہ ہیں، لیکن کسی کو میرا احساس نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ گھر ویسا رہے گا جیسے پہلے تھا۔ اماں ان لوگوں کو تو ذرا بھی اپنے گھر بار کی فکر نہیں۔ ایک میں ہوں جو دھوپ میں سر کھپاتا ہوں اور کما کے گھر لاتا ہوں، ماجد اور فیاض تو اپنی تنخواہیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں سے ایک پائی بھی نہیں دیتے۔ جو کاروبار سے منافع آتا ہے وہ میں بیچارہ گھر پہ لگا دیتا ہوں۔ آخر محنت میں کروں اور گھر میں بھی میں ہی لگاؤں۔ کسی کو یہ احساس نہیں کہ بھائی کو 2 دن سکون کے دے دیں کہ بھائی آج آپ نہ جائیں اور ریسٹ کر لیں۔ اگر ان لوگوں کا یہی کام چلتا رہا تو پھر یہ کاروبار میں خود ہی سنبھالوں گا اور کسی کو اس میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں دوں گا۔ خالد نے تقریر کی صورت میں سب کچھ کہہ دیا۔ مجھے اس کا بدلہ بدلہ مزاج خوب سمجھ آ رہا تھا۔ میں اس کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھی کیونکہ میں اس کی ماں تھی۔ وہ بچپن سے ہی ایسا تھا۔ بے شک وہ کاروبار سنبھال رہا تھا، لیکن وہ بچپن سے بہت خود غرض تھا اور اب بھی وہ خود غرضی والی عادت اس کے جسم سے نہیں نکلی تھی۔ اب وہ صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے تو سب سے زیادہ فکر ہر وقت ساجد کی لگی رہتی۔ وہ بیچارہ باپ کے ہوتے تو کچھ سکون میں تھا، نہ جانے اب بھائیوں کے ہاتھ لگ کے اس غریب کا کیا بننا تھا۔ جیسے ہی خالد نے یہ کہا تو مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ کس بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہے۔ خالد بیٹا، باپ کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری اب تم پہ ہے۔ تم چاہو تو گھر کو جوڑ کے رکھ سکتے ہو، بھائیوں کو اکٹھا رکھ سکتے ہو، ان سے محبت کر سکتے ہو، اور چاہو تو تنکے کی طرح بکھر جاؤ۔ تم بڑے ہو، تم پہ بڑی ذمہ داریاں ہیں۔ تمہارے باپ کی ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ ان کے سارے بچے مل جل کے رہیں۔ میں بغیر اس کے سوال کیے ہی خود اسے سمجھانے لگی تھی، کیونکہ مجھے امید تھی کہ وہ ضرور ہی بٹوارے کی بات کرنے آیا ہے۔ کچھ دن پہلے بھی میں نے خالد اور اس کی بیوی کی باتیں سنی تھیں جو بٹوارے کی بات چھیڑے ہوئے تھے۔
और एक दो दफ़ा तो मैंने बहुओं के मुंह से भी जिक्र सुना था, लेकिन मैं इस खौफ से खामोश हो जाती कि कहीं मेरे ये ज़ाहिर करने से कि मुझे सब मालूम है, ये फ़ैसला और मजबूत ना हो जाए। मैं अपने बच्चों को बिखरता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकती थी। अम्मा, मैं समझता हूँ कि अब्बा के बाद ये ज़िम्मेदारी मुझ पे है, लेकिन इन लोगों को भी तो मेरा ख्याल करना चाहिए। ज़रा भी मुझे बड़ा होने की हैसियत नहीं देते। आपको पता है, कल माजिद और फ़याज़ भी मुझसे कारोबार का हिसाब मांग रहे थे। इन्हें सारी ज़िंदगी तो हिसाब याद नहीं आया। ये भी पता नहीं लगा कि आखिर नुकसान कितना हो रहा है, फ़ायदा कितना हो रहा है। लेकिन अब वो मुझसे हिसाब चाहते हैं। अब मुझसे और मज़ीद बर्दाश्त नहीं हो रहा अम्मा। इसीलिए मैंने सोचा है कि आपको सारी बातों से आगाह करूं। खालिद अब मुझे समझा रहा था, क्योंकि वो ये नहीं जानता था कि मैं उसकी माँ हूँ। उससे ज़्यादा बेहतर उसे जानती हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि ये सब बातें करने का उसका सबसे बड़ा मकसद क्या है, मगर मैंने उसका मकसद अपनी ज़ुबान पे बिल्कुल भी नहीं लाया, बल्कि खामोशी इख्तियार कर ली। थोड़ी देर तो वो गिले शिकवे करता रहा, लेकिन फिर वो वहाँ से चला गया। खालिद वहाँ से जा चुका था, लेकिन मेरा दिल मुट्ठी में आ गया था। मैं तो सोचों में गुम हो गई थी। अचानक से मेरी नज़र खिड़की से बाहर साजिद पे पड़ी, तो उसे देख के मुझे रोना आ गया। एक मेरा वही बच्चा था जो थोड़ी बहुत मेरी फ़िक्र करता था। वो मेरी फ़िक्र करता था और मैं उसकी। मुझे उसकी ये फ़िक्र अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि जब सारे भाई अलग हो जाएँगे तो उस बेचारे का क्या होगा? उसके बीवी बच्चों का क्या होगा? क्योंकि अब एक साथ रहने का जवाज़ मुझे नज़र नहीं आ रहा था। जब भी मुझे परेशानी होने लगती तो मैं सारा मामला अल्लाह पे छोड़ देती। लेकिन मैं भी माँ थी, क्या करती? बच्चों का गम मुझसे देखा नहीं जाता था। जब भी बच्चे मेरे सामने किसी बात पे बहस करते या बहुओं की आपस में बहस होती, तो मेरा दिल मुट्ठी में आ जाता। मेरा दिल करता था कि मैं उन्हें समझाऊं कि इत्तेफाक में बरकत है, सुलह सफाई से सब्र के साथ रहो, लेकिन मेरे इस बोल का उन पर ज़रा भी असर नहीं होना था, क्योंकि अब बात समझाने से बहुत आगे निकलती हुई नज़र आ रही थी। मुझे अच्छी तरह याद है वो दोपहर जब किचन में मेरी तीनों बड़ी बहुएं जमा थीं और वहाँ बर्तनों के टकराने की आवाज़ें ज़रूरत से ज़्यादा ऊंची थीं। मैं सहन में अपनी तस्बीह लिए बैठी थी जब खालिद की बीवी की आवाज़ आई। देखे भाई, मैं इतने लोगों का खाना अकेले नहीं बना सकती, और वैसे भी सारी ज़िंदगी खालिद ने तो कमा के नहीं खिलाना सबको। सबको तो बस पेट की फ़िक्र है। ये फ़िक्र नहीं कि बड़ा भाई बेचारा अकेला कमाता है। बहू ने ये कहा तो मैं ठंडी आह भर के रह गई। वो तो ऐसे बात कर रही थी कि जैसे वो कारोबार जिस पे खालिद काम कर रहा हो, वो खालिद ने खड़ा किया हो। हालांकि वो कारोबार मेरे शौहर का था, जिसने अपने बच्चों के लिए बराबर तकसीम करने की मुझे नसीहत की थी। हाँ, ये बात अलग थी कि खालिद फ़िलहाल उसे सँभाल रहा था। शाह सलमान के होते हुए खालिद भी बहुत कम ही उसे सँभालता था। दूसरी बहू ने भी फ़ौरन जवाब दिया, भाभी, आपको तो सिर्फ़ खाने की फ़िक्र है, और रही बात खालिद भाई के काम करने की, तो वो कारोबार कोई खालिद भाई का अकेले का नहीं, बल्कि अब्बा जी का है। अब्बा जी का जो भी है वो उनके सारे बच्चों का बराबर बराबर है। फिर इसमें आप ये कैसे कह सकती हैं कि खालिद भाई हमें खिला रहे हैं? और रही बात यहाँ रहने की, तो हमें भी कोई खुशी नहीं है सबके साथ रहने की। वैसे भी यहाँ कोई मसलों की कमी थोड़ी है। एक से बढ़ के एक मसला है यहाँ। ना जाने सुकून के दिन कब आएंगे। यहाँ तो एक ही बाथरूम है, और हम इतने लोग सुबह बारी का इंतज़ार करते करते आधा दिन गुजर जाता है। अब्बा जी ने ये घर उस वक्त बनाया था जब ज़रूरतें कम थीं। अब तो दम घुटता है यहाँ। उनकी ये बातें मेरे कानों में शीशे की तरह उतर रही थीं। वो घर जो कभी उन सब के लिए कायनात था, अब उन्हें एक तंग कोठरी लगने लगा। शाम होते ही बेटों के दरमियान भी तकरार शुरू हो जाती। कभी बिजली के बिल पे बहस होती, तो कभी राशन के पैसों पर। खालिद जो सबसे बड़ा था, वो अपने छोटे भाइयों को ऐसे दबाने की कोशिश करता जैसे वो अब भी स्कूल के बच्चे हों, जबकि माजिद और फयाज अब अपनी अपनी जगह साहिब हैसियत थे। वो क्यों दबते? मेरे शौहर का मंडी का कारोबार था, लेकिन मेरे दो बेटे सरकारी मुलाजिम भी थे। माजिद और फयाज दोनों की सरकारी नौकरी थी। उस वक्त मेरे मरहूम शौहर ने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की बड़ी कोशिश की थी, लेकिन खालिद को तो बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। अल्लाह के शुक्र से माजिद और फयाज पढ़ लिख के नौकरी लग चुके थे। नौकरी कोई बड़ी नहीं थी, लेकिन गुजारा चलाने के लिए अच्छी थी। और मेरा सबसे छोटा बेटा साजिद पढ़ा लिखा होने के बावजूद फारिग ही घूम रहा था, क्योंकि उस बेचारे की नौकरी ही कहीं नहीं लग रही थी। उस बेचारे की किस्मत ही हारी हुई थी, इसीलिए ही वो बेरोजगार फिर रहा था। बज़ाहिर तो खालिद ने मेरे शौहर का कारोबार संभाल लिया था, और बाकी दो बच्चों की सरकारी नौकरियां थीं। इसीलिए ही उन तीनों की बेगमात एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर लड़ाई करती। कोई भी खामोशी और सब्र से काम न लेती। हर कोई यही जाहिर करता था कि उसका शौहर ज़्यादा कमा रहा है। एक रात तो हद ही हो गई। सहन में माजिद और साजिद के दरमियान किसी छोटी सी बात पर तल्ख कलामी हो गई। माजिद साजिद पर चिल्लाने लगा कि तुम्हारा इस घर में हिस्सा ही क्या है?
तुम तो वैसे भी अब्बा की कमाई पे पलते रहते हो, हमें मत सिखाओ कि घर कैसे चलाना है। साजिद खामोश हो गया, उसकी आंखें भर आईं, मगर वो कुछ न बोला क्योंकि वो जानता था कि वो माशी तौर पे उन सबसे पीछे है। ये माजरा देखकर तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा। कभी कभी तो मैं सोचती थी कि मैं शाह सलमान के साथ ही दफन हो जाती। कम से कम मेरा दिल बच्चों को इस तरह लड़ते झगड़ते देख के छलनी तो ना होता। लेकिन फिर ख्याल आता कि मौत मांगना तो अल्लाह को नापसंद है। कभी सब्र कर लेती तो कभी रो रो के अपना दिल हल्का कर लेती। कोई भी मेरे गम से वाकिफ नहीं था। अभी तो मेरी इद्दत भी पूरी नहीं हुई थी और घर में ये सब बातें चल रही थी। किसी को ये ख्याल नहीं था कि घर में बूढ़ी माँ मौजूद है। मैं अपने कमरे में बैठी ये सब सुन रही थी और सोच रही थी कि अभी तो बाप की कब्र की मिट्टी खुश्क नहीं हुई और ये दीवारें अभी से बंटवारे की बू देने लगी हैं। जब भी मैं अपने बेटों के दरमियान लड़ाई या बंटवारे का जिक्र सुनती तो मेरी रूह छलनी हो जाती। घर का माहौल तो बद से बदतर होता जा रहा था। एक दूसरे के बच्चों को डांटा जाता, बहुएं एक दूसरे के मैके पे तंज करती और उन सब के दरमियान मैं किसी फालतू सामान की तरह पड़ी रहती। कोई मुझसे आके ये नहीं पूछता था कि अम्मा आपने कुछ खाया या आपकी तबीयत कैसी है। सबको बस अपनी बड़ी रहती। फिर वो दिन आया जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। खालिद ने एक शाम सबको हॉल कमरे में जमा किया। मुझे भी वहाँ पे बुलाया गया ताकि मैं भी अपने अरमानों का जनाजा निकलते देखूं। जब खालिद ने मुझे वहाँ आने के लिए कहा तो मैं फ़ौरन से समझ गई थी कि ज़रूर ही कोई बड़ा मसला है, वरना ऐसे ही इन्हें मेरी याद नहीं आ जाती। वो कुर्सी जिसमें मेरे शौहर बैठा करते थे उस पर खालिद बड़े रौब से बैठा था और उसके सामने मेज़ पर कुछ कागजात फैले हुए थे। उसने सबको मुखातिब करके कहा, देखो भाइयों, रोज़ रोज़ की इन कच्ची लड़ाइयों से बेहतर है कि हम कोई बड़ा फैसला कर लें। ये घर अब हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। मार्केट में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अगर हम इसे अभी बेच दें तो हम सबको इतनी रकम मिल जाएगी कि हम बड़े-बड़े शहरों में सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। जैसे ही खालिद ने ये कहा तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मेरे सर पे आसमान गिर पड़ा हो। मैंने रोकना चाहती थी लेकिन मेरे हलक से आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। मेरे बच्चे जिन्हें मेरी ज़रा भी फ़िक्र नहीं थी अपनी मनमानियाँ मर्जियाँ करने लगे। मैं कमरे में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। मगर ये वो खामोशी नहीं थी जो किसी सदमे से होती है, बल्कि ये वो खामोशी थी जब इंसान अपने फ़ायदे का हिसाब लगा रहा हो। माजिद ने फ़ौरन सर हिलाया। भाई ठीक कह रहे हैं आप। मैं तो वैसे भी अपना घर बड़ा करना चाह रहा था। फयाज़ ने भी तायद की कि मुझे भी बिज़नेस के लिए पैसों की ज़रूरत है। हर कोई बढ़ चढ़ के बोल रहा था लेकिन साजिद बिल्कुल खामोश बैठा था। एक तो उसकी बीवी भी ज़्यादा अमीर ख़ानदान से नहीं थी और ऊपर से वो खुद भी बेरोज़गार। मेरी बाकी तीनों बहुएं अच्छे खाते पीते घराने से थीं, इसीलिए ही एक दूसरे से बढ़ चढ़ के अकड़ रखती थीं। मैं खामोशी से बैठी ये सब सुन रही थी। मेरी रूह तड़प उठी, मेरी खामोशी जवाब देने लगी। मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा था। किसी को भी मेरी फिक्र नहीं थी कि आखिर मैं बेचारी कहाँ जाऊंगी। अगर ये घर बिक गया तो मेरा ठिकाना क्या होगा। मैंने लरसती आवाज़ में पूछा, और मेरा क्या होगा। ये घर सिर्फ चार दीवारें नहीं है, यहाँ तुम्हारे बाप की यादें बसती हैं। तुम इसे बेच के अपनी माँ को कहाँ फेंक दोगे। मैंने बड़ी हिम्मत करके बोला था। मेरी आंखों से आंसू ज़ारो कतार निकल रहे थे। अब मुझसे मज़ीद सब्र नहीं हो रहा था। कमरे में बिल्कुल खामोशी छा गई और हर किसी की नज़र मुझ पे ठहर गई। बहुएं मुझे देख देख के कानों में सरगोशियाँ कर रही थीं। खालिद ने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस कागजात समेटे हुए बोला, अम्मी आप जज्बाती ना हो, हम आपको कहीं फेंक नहीं रहे। आप बारी बारी हम सबके पास रहिएगा। इस तरह आपको हर शहर की सैर भी हो जाएगी और किसी पे बोझ भी नहीं बनेगा। खालिद ने यह कहा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मुझे उन सबसे इस चीज़ की तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी। वो मुझे बोझ समझ रहा था, हालांकि माँ बाप अपने बच्चों का बोझ उठाते हैं, ना कि बच्चे माँ बाप का। खालिद मैं तुम लोगों पर बोझ हूँ। क्या मैंने तुम सबको नहीं पाला। क्या मैंने रातें जाग जाग के तुम लोगों की खिदमतें नहीं की। क्या मैंने अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करके तुम लोगों की ख्वाहिशात को पूरा नहीं किया। मेरे हलक में आंसुओं का फंदा फंस गया। मैं बड़ी हिम्मत करके जवाब दे रही थी, अम्मा आप जज्बाती ना हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। हम आपकी औलाद हैं, हम आपको ऐसे ही तो नहीं कहीं फेंक देंगे। और वैसे भी मैंने कौन सी गलत बात कर दी है। मैंने सही ही तो कहा है। आपको बारी बारी अपने सारों बेटों के घर रहना होगा। इस तरह सभी आपकी खिदमत कर सकेंगे और मुझे नहीं लगता इस पे आपको एतराज़ होना चाहिए। वो मुझे समझाने के साथ साथ ये भी कह रहा था कि मुझे उस पर एतराज़ नहीं करना। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मुझे हैरत हो रही थी कि आखिर जिन बच्चों के लिए मैंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं वो मेरे बारे में ऐसा भी कैसे सोच सकते हैं और बुढ़ापे में मुझे यूं रुस्वा कर सकते हैं। खालिद बेटा, तुमने सब भाइयों के बारे में तो सोच लिया, बहनों का हिस्सा नहीं दोगे क्या। खालिद तो बड़े ठाठ से जायदाद को चारों भाइयों में तकसीम कर चुका था। बहनों का ख्याल तो उनके जहनों गुमान में भी नहीं था।
میں نے بہنوں کا ذکر کیا تو سبھی کے چہرے پر 12 بج گئے۔ اماں، ہماری بہنیں ماشاءاللہ سے اچھے کھاتے پیتے گھرانوں سے ہیں، انہیں ہماری اس جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی ساری جائیداد پہ ہمارا ہی حق ہے۔ خالد بڑی ڈھٹائی سے یہ سب کہہ رہا تھا۔ خالد، بہنوں کا حق جائیداد میں ضرور ہوتا ہے، اور یہ حق اسلام نے انہیں دیا ہے، چاہے انہیں اس جائیداد کی ضرورت ہے یا نہیں، ان کا یہ حق ہے، تمہیں انہیں یہ سب دینا چاہیے۔ میں ابھی بھی اسے سمجھا رہی تھی کیونکہ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید میری باتوں کا اس پر کچھ اثر ہوگا۔ باقی سب تو خاموش بیٹھے تھے، لیکن یہ خالد ہی تھا جو مجھ سے بحث کر رہا تھا۔ اماں، جب بہنوں نے ہم سے جائیداد کا کچھ مطالبہ نہیں کیا تو آپ ایسا کیوں چاہتی ہیں؟ اس بار خالد کا لہجہ ذرا سخت ہو گیا تھا، اسی لیے میں بالکل خاموش ہو گئی، کیونکہ اسی میں ہی میری بھلائی تھی۔ اس کی باتوں میں ایک ایسا زہر تھا جس نے مجھے اندر تک ختم کر دیا۔ وہ بیٹا جسے میں نے اپنے خون سے پالا، وہ مجھے سیر کرانے کا لالچ دے رہا تھا، جیسے میں کوئی سیاح ہوں۔ اپنی ہی اولاد کے گھروں میں مہمان بن کے رہنا میرا مقدر لکھ دیا گیا تھا۔ اسی دن مجھے سمجھ آ گیا کہ اب اس گھر کی اینٹیں نہیں بلکہ میرے بچوں کے دل ٹوٹ چکے ہیں، اور اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ میرا بولنا سمجھانا سب فضول تھا۔ میں بالکل خاموش ہو گئی، اور میں نے فیصلہ وقت پہ چھوڑ دیا۔ وقت تو جیسے پر لگا کے اڑتا جا رہا تھا۔ پہلا مہینہ میں نے خالد کے گھر گزارنا تھا۔ میرے بیٹوں نے جائیداد تقسیم کر کے اپنے الگ الگ گھر لے لیے۔ مجھے خالد کے گھر رہتے ہوئے پورا 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ میں تو یہاں کسی بیکار چیز کی طرح پڑی رہتی تھی۔ بہو کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹوانے کا کہتی تو وہ غصہ کرنے لگتی، اور کہتی کہ وہ سب خود ہی کر لے گی، اسے کسی کا احسان لینے کی ضرورت نہیں۔ میں گھر میں بالکل قید ہو کے رہ گئی تھی، کوئی کام میرے پاس کرنے کو نہیں تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں کسی سے بات کروں، دل کا بوجھ ہلکا کروں، لیکن میرے پاس کوئی بھی میسر نہیں تھا۔ اگر بچوں کے پاس کبھی ان کے کمرے میں چلی جاتی اور ان سے باتیں کرتی تو فوراً سے میری بہوئیں کمرے میں آ جاتی اور سختی سے مجھے منع کر دیتی کہ میں دوبارہ بچوں کے کمرے میں نہ آؤں اور انہیں پڑھائی میں ڈسٹرب نہ کروں۔ میں بھی خاموشی سے بہو کی بات سن لیتی، کیونکہ یہی میرا مقدر تھا۔ ایک دفعہ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بیٹا، میں گھر میں فارغ بیٹھے بیٹھے تھک جاتی ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے کسی سے بات کرنے کا، کوئی کام کرنے کا، تو اس نے مجھے سختی سے ڈانٹ دیا۔ اس دن سے میں نے زبان پہ تالا لگا لیا تھا۔ میں اپنے کمرے تک محدود ہو کے رہ گئی تھی۔ قرآن پاک پڑھنا، نماز پڑھنا، یہی میرا کام تھا۔ میں کسی کے کام میں کوئی ٹانگ نہیں اڑاتی تھی۔ خالد شام کو گھر لوٹتا تھا، اس کے پاس بھی ماں کے پاس بیٹھنے کے لیے 5 منٹ بھی نہیں ہوتے تھے۔ وہ ہمیشہ ہی خود کو یہی ظاہر کرتا کہ وہ بہت مصروف ہے، اس کے پاس سر کھجانے کا وقت بھی نہیں۔ ایک دن جب خالد کام پہ نہیں گیا تھا تو میں باہر اس کے پاس صحن میں ہی آ کے بیٹھ گئی، کیونکہ میرا کتنے دنوں سے دل چاہ رہا تھا اپنے بیٹے سے باتیں کرنے کا۔ میری نظریں اسے دیکھنے کے لیے ترس گئی تھیں، اور ویسے بھی میری دوائیاں ختم ہو گئی تھیں۔ میں نے دوائیوں کا بھی خالد سے کہنا تھا۔ وہ بہت زیادہ مصروف ہو گیا تھا، رات کو لیٹ واپس آتا اور اپنے کمرے اور بیوی بچوں کا ہو کے رہ جاتا۔ اس کے پاس یہ فرصت نہیں ہوتی تھی کہ ماں سے جا کے 2 بول بول لے، خالد بیٹا ٹھیک ہو تم؟ کیا چل رہا ہے آج کل؟ میں نے لہجے میں مٹھاس ملا کے بہت ہی نرمی کے ساتھ یہ کہا تو اس کا منہ بن گیا۔ اما وہی جو پہلے کرتا تھا، اسے روکھا سوکھا جواب دیا اور کھانا کھانے لگا۔ میں خاموش ہو کے بالکل ساتھ بیٹھی رہی۔ پھر ہمت کر کے میں نے دوائیوں کا ذکر بھی چھیڑا تو خالد کے ماتھے پہ بل آ گئے۔ خالد بیٹا، میری دوائیاں ختم ہو گئی ہیں، میں نے تم سے دوائیوں کا کہنا تھا، کتنے دنوں سے تم سے ملاقات ہی نہیں ہو پائی، دوائیاں لا دو بیٹا۔ میں نے دوائیوں کا ذکر کیا تو وہ غصے بھری نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اما، تمہیں تو بس اپنی ہی فکر لگی ہوئی ہے، آج کل کاروبار میں بڑا گھاٹا آ رہا ہے، میرے پاس تو زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ خالد نے یہ کہا تو میں نے چپ سادھ لی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن میں نے زبان پہ تالا لگا لیا تھا۔ اچانک سے بہو کچن سے باہر آتی دکھائی دی، جس کے چہرے پر 12 بجے ہوئے تھے۔ خالد، آپ نے بچوں کی فیس جمع نہیں کرائی کیا؟ اسکول سے بار بار مجھے ہی کالز آ رہی ہیں، آپ بھی نہ ہر وقت مجھے بے عزت کراتے رہتے ہیں۔ بہو نے خالد سے فیس کا کہا تو خالد کے چہرے پہ اطمینان آ گیا۔ بیگم، فکر کیوں کرتی ہو، فیس آج ہی پہنچ جائے گی، اور حکم کرو۔ میرا بیٹا ہنستے مسکراتے ہوئے اپنی بیوی سے بات کر رہا تھا، اور ایک اور بات بھی آپ سے کرنی تھی۔ جیسے ہی میری بہو نے یہ کہا تو میرا بیٹا بالکل متوجہ ہو کے اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا۔ حکم کرو بیگم۔ خالد تو ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ کوئی اس کا غلام ہو، ایسے کبھی تو اس نے مجھ سے بھی بات نہیں کی تھی، جیسے اپنی بیوی سے کر رہا تھا۔ آج گلشن کی شادی کی سالگرہ ہے، میں چاہتی ہوں میں اسے ایک اچھا سا تحفہ دوں، اگر آپ فارغ ہیں تو پھر چلیں بازار۔ بہو نے خالد سے کہا تو وہ فوراً ہی ہنستے مسکراتے حامی بھرنے لگا۔ وہ حامی بھر چکا تھا اور مجھے بھی دیکھ رہا تھا۔
شاید اسے یہ لگ رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو اس نے مجھے کہا تھا کہ اس کے پاس پیسے نہیں۔ میرا دل چھلنی ہو گیا، لیکن میں بالکل ہی چپ سادے بیٹھی تھی۔ فوراً سے وہ دونوں بازار کے لیے تیار ہو کے گھر سے نکل پڑے اور میں کمرے میں آ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرے بیٹے کے لیے، ماں کی دوائیوں کے لیے بالکل بھی پیسے نہیں تھے۔ اس وقت اس نے کہا تھا کہ اس کے پاس زہر لینے کے بھی پیسے نہیں، اور اب جب بیوی نے اپنی بہن کی شادی کی سالگرہ کے تحفے کا ذکر کیا تو وہ فوراً سے اسے لے کے بازار چلا گیا۔ میرا دل بالکل بھی نہیں کر رہا تھا کہ میں ایک پل بھی یہاں ٹھہروں۔ میرا دم گھٹ رہا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور کچھ ہی دنوں میں میرا دل پھٹنے کو آ گیا۔ میں نے خالد سے کہا کہ وہ مجھے ماجد کے گھر ہی چھوڑ آئے۔ یہاں رہ رہ کے میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ میرا دل کرتا ہے کہ جا کے اپنے دوسرے بچوں کو، پوتوں کو ملوں۔ میرے مجبور کرنے پر خالد مجھے چھوڑ آیا۔ میں نے اس سے یہ تو نہ کہا کہ میں کیوں اس گھر کو چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں، اور ویسے بھی میرے اس گھر سے آئے ان سے دونوں کو بہت خوشی ہوئی۔ میں سمجھ رہی تھی کہ شاید میرے ماجد کو کچھ حیا آئے گی، لیکن ماجد کے گھر تو کچھ ہی دنوں میں مجھے احساس ہو گیا کہ یہاں آنا میرے لیے بہت ہی بیکار تھا۔ اس کی بیوی نے تو شازیہ سے بھی بڑھ کے مجھ سے برا سلوک کیا۔ وہ تو مجھے کمرے سے بھی ایک قدم باہر نہیں نکالنے دیتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا میں خود کو زہر دے دوں، لیکن میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی کہ میں زہر خرید سکتی۔ نہ جانے میری زندگی کے اور کتنے دن بچے تھے کہ مجھے اور غم بھی برداشت کرنے تھے۔ میرے بچوں نے مجھے در بدر کر دیا تھا۔ میرا دل کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ چند دن یہاں گزارنے کے بعد میرا بیٹا فیاض کے گھر مجھے چھوڑ آیا۔ ہر کوئی باری باری مجھ سے تھک رہا تھا۔ میری بیٹیاں کبھی کبھار مجھ سے ملنے آتی۔ میری بیٹیوں کے علاوہ کسی کو بھی میری فکر نہیں تھی، لیکن ان کا اپنا گھر بار تھا۔ وہ روز میرے پاس نہیں آ سکتی تھی اور نہ ہی مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جا سکتی تھی۔ آخر وہ اپنے سسرال جا کے کیا بتاتی کہ 4 بیٹے ہونے کے باوجود بھی انہیں اپنی ماں کو اپنے پاس رکھنا پڑ رہا ہے۔ فیاض کے گھر آئے ہوئے بھی مجھے 2 ہفتے ہو گئے، لیکن ایک دن مجھ پہ ایک ایسی قیامت ٹوٹی کہ میرا دل جہاں زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھ کے اپنی دوائیاں کھا رہی تھی کہ اچانک سے میرا بیٹا میرے لیے کھانا لے کے آیا۔ آج زندگی میں پہلی بار وہ میرے لیے کھانا لے کے میرے کمرے میں آیا تھا۔ آج اس کا لہجہ کچھ بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے۔ کھانا دینے کے فوراً بعد وہ چلا نہیں گیا، بلکہ میرے پاس ہی بیٹھ گیا۔ اماں، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جیسے ہی فیاض نے یہ کہا تو میں بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہاں بیٹا، کیا بات کرنی ہے؟ کھل کے کہو، میں نے بڑے نرم سے لہجے سے کہا۔ لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ میرا بیٹا اب میری زندگی ہی مجھ پہ تنگ کرنے والا ہے۔ اماں، دراصل آپ کو پتہ تو ہے کہ نوکری سے گھر کا گزارا کیسے چلتا ہے۔ میرے لیے گھر چلانا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ بچوں کی فیسیں، گھر کے بل، آپ کی دوائیوں کا خرچ اب مجھ سے اٹھایا نہیں جا رہا۔ جیسے ہی فیاض نے کہا تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے وہ مجھے میری دوائیوں کے پیسوں کے بارے میں ہی سنا رہا ہو۔ میں بالکل خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میں نے ابھی تک زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا۔ اماں، اب روبینہ ضد کر رہی ہے کہ آپ کسی اور بھائی کے گھر جائیں۔ اب ہم سے مزید خرچ برداشت نہیں ہو رہا۔ جیسے ہی فیاض نے اپنی بیوی کا ذکر کیا تو مجھے سارا ماجرا سمجھ آ گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو فوراً ہی ٹپک پڑے۔ میں نے خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، لیکن میری آنکھیں بالکل بھی خاموش نہیں تھیں، بلکہ ان آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہہ رہے تھے۔ وہ یہ سب کہہ کے وہاں سے چلا گیا کہ وہ چند ہی دنوں میں مجھے ساجد کے گھر چھوڑ آئے گا۔ وہ وہاں سے جا چکا تھا، لیکن میں خون کے آنسو رو رہی تھی۔ سوکھی روٹی اور دال کا سالن جو وہ مجھے دے کے گیا تھا، میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ ایک نوالا بھی لوں۔ اب میرے بیٹے مجھے بوجھ سمجھنے لگے تھے۔ میرا خرچ اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ آخر کیسے ایک ایک پائی جوڑ جوڑ کے اپنی ضرورتوں کو مار کے میں نے انہیں پالا تھا اور ان کی ہر ایک خواہش کو پورا کیا تھا۔ میرا دل مٹھی میں آ گیا۔ مجھے بار بار اپنے شوہر کی یاد آ رہی تھی۔ اگر وہ اس دنیا سے رخصت نہ ہوتے تو شاید ہمارا گھر پہلے کی طرح ہی ہرا بھرا اور پرسکون ہوتا، کیونکہ میرے شوہر کے ہوتے ہوئے تو کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی کسی سے زبان درازی بھی کرتا، اور نہ ہی مجھے اس طرح پائی پائی کے لیے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے۔ اب تو پانی سر سے اوپر ہو چکا تھا۔ میرے بیٹے نے مجھے منہ پہ ہی کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اب میرے بیٹوں کے گھروں میں تو دور کی بات، ان کے دلوں میں بھی میری جگہ نہیں ہے۔ اچانک سے کھڑکی سے میری نظر باہر پڑی تو میری چھوٹی پوتی بریانی کی پلیٹ لے کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کے تو مجھے اور بھی رونا آ گیا۔ ماں کے لیے ان کے پاس سوکھی روٹی اور دال کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اور ماں کا وجود بھی اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن بچوں کے لیے ان کے پاس ان کے کھانے کے لوازمات پورے کرنے کے لیے پورے پیسے تھے۔
خیر اب میں انہیں کیا ہی کہہ سکتی تھی جب ان کے خون ہی سفید ہو گئے تھے۔ وقت بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 3 دن تو فیاض نے مجھے گھر میں برداشت کر لیا، لیکن پھر اگلے ہی روز مجھے ساجد کے گھر چھوڑنے کے لیے نکل پڑا۔ میرا یہ آخری بیٹا میرے پاس بچا تھا۔ اب نہ جانے وہ مجھے برداشت کرتا بھی کہ نہیں، مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ میرے سارے بیٹے مجھے رکھنے کے لیے ہاتھ کھڑا کر چکے تھے۔ اب صرف اور صرف ساجد رہ گیا تھا۔ میرے سامنے میرا سب سے چھوٹا بیٹا ساجد کھڑا تھا، وہی ساجد جسے اس کے بھائیوں نے ہمیشہ ایک ناکارہ اور قسمت کا ہارا ہوا انسان سمجھا تھا۔ جب فیاض مجھے اس کے دروازے پہ چھوڑ کے گیا تو ساجد نے ذرا بھی ماتھے پہ بل نہیں ڈالے، حالانکہ میں جانتی تھی کہ اس کے اپنے حالات کتنے خراب ہیں۔ ساجد جس مکان میں رہ رہا تھا وہ شہر کے ایک تنگ و تاریک علاقے میں واقع 2 کمروں کا ایک کرائے کا گھر تھا۔ سیم زدہ دیواریں اور اکھڑا ہوا فرش اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہاں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ ساجد بے روزگار تو نہیں تھا، مگر اس کی کمائی بس اتنی تھی کہ شام کو چولہا جل سکے۔ جب باپ کی جائیداد تقسیم ہوئی اور اسے اس کا حصہ ملا تو وہ رقم اتنی کم تھی کہ اسے شہر میں کوئی مکان خریدنا ناممکن تھا۔ ساجد نے بڑی سمجھداری سے کام لیا اور اس رقم سے محلے کے کونے پر ایک چھوٹی سی دکان خرید لی تاکہ اسے مستقل چھت نہ سہی مگر روزگار کا ایک ذریعہ مل جائے۔ اس نے وہاں کریانے کا سامان رکھنا شروع کر دیا، مگر چونکہ اس کے پاس مال بھرنے کے پیسے نہیں تھے اس لیے دکان کی الماریاں اکثر خالی رہتی اور گاہک لوٹ جاتے۔ اس کی بیوی زینب جو خود ایک نہایت غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، خاموشی سے اپنے شوہر کا ساتھ دے رہی تھی اور گھر گھر جا کے صفائی کا کام کرتی تاکہ بچوں کی بھوک مٹائی جا سکے۔ میں جب اس گھر میں پہنچی تو پہلے ہی دن سے ساجد اور زینب نے مجھے وہ عزت دی جس کی میں پیاسی تھی۔ ساجد روزانہ دکان سے لوٹتا تو سب سے پہلے میرے پاس آتا، میرے پاؤں دباتا اور پوچھتا اماں آج طبیعت کیسی ہے؟ زینب نے آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ میں اسے دیکھ کے مسکرا دیتی، مگر اندر سے میرا دل کٹتا تھا کہ اس کے پاس اپنی ماں کو کھلانے کے لیے اچھا کھانا تک نہیں تھا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ گھر میں صرف دال پکتی اور وہ بھی اتنی پتلی کہ پانی معلوم ہوتی، مگر ساجد اور زینب وہ دال خود پی لیتے اور میرے لیے کہیں نہ کہیں سے ایک انڈا یا دودھ کا گلاس لاتے تاکہ میں کمزور نہ ہو جاؤں۔ ایک رات جب بارش ہو رہی تھی اور چھت سے پانی ٹپک رہا تھا، میں نے ساجد کو دیکھا کہ وہ فرش پہ بیٹھا اپنی پرانی جوتیاں گانٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن تھی مگر شکایت کا ایک لفظ بھی اس کی زبان پہ نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا تو کیوں اتنی مشقت کرتا ہے؟ تیرے بھائیوں کے پاس تو اتنا کچھ ہے، تو نے کبھی ان سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ ساجد نے سر اٹھایا اور بڑی سنجیدگی سے بولا اماں ابا جی نے ہمیشہ کہا تھا کہ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی ہمت پہ جیے۔ میرے پاس آپ کی دعائیں ہیں، مجھے کسی اور دولت کی ضرورت نہیں۔ اس کی یہ بات سن کے میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے اسی وقت مصلی بچھایا اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا مانگی کہ اللہ اس غریب اور صابر بیٹے کی تنگی دور فرما دے۔ اس نے مجھے وہ چھت دی ہے جو اس کے امیر بھائیوں نے چھین لی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل شروع ہوا۔ ساجد کی دکان پہ اچانک گاہکوں کا رش بڑھنے لگا۔ اس کی دیانت داری اور سادگی محلے میں مشہور ہو گئی۔ ایک دن ایک بوڑھا سوداگر اس کی دکان پہ آیا اور ساجد کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے ساجد کو اپنی بڑی ہول سیل ایجنسی میں شراکت داری کی پیشکش کر دی۔ یہ ساجد کے لیے ایک بڑا موڑ تھا۔ اسے دن رات محنت کی، فجر کی نماز کے بعد ہی دکان پہ چلا جاتا اور عشاء تک خون پسینہ ایک کرتا۔ زینب بھی اب گھروں میں کام کے ساتھ ساتھ ساجد کے حساب کتاب میں اس کی مدد کرنے لگی۔ ان دونوں کی محنت اور میری مسلسل دعاؤں نے رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ اس کا کاروبار پھیلنے لگا۔ اس کی کریانے کی چھوٹی سی دکان اب ایک بڑے سٹور میں بدل چکی تھی۔ دوسری طرف قدرت کا اپنا انصاف چل رہا تھا۔ میرے باقی تینوں بیٹے جو جائیداد ملنے پہ فرعون بنے تھے آہستہ آہستہ زوال کی طرف بڑھ رہے تھے۔ خالد نے جائیداد بیچ کے جو پیسہ کاروبار میں لگایا تھا وہ غلط فیصلہ اور اس کی بیوی کی فضول خرچیوں کی نظر ہو گیا۔ ماجد اور فیاض جو اپنی سرکاری نوکریوں پر اتراتے تھے، کرپشن اور آپسی جھگڑوں کی وجہ سے معطل ہو چکے تھے۔ ان کے گھروں میں اب وہ رونق نہیں رہی تھی بلکہ ہر وقت لڑائی جھگڑے اور بے سکونی کا راج تھا۔ وہ ماں جسے وہ بوجھ سمجھتے تھے ان کے جانے کے بعد ان کے گھروں کی برکت بھی ساتھ لے گئی۔ ساجد نے اب اپنا ایک بہت بڑا اور خوبصورت گھر تعمیر کر لیا تھا۔ جس دن ہم اس نئے گھر میں منتقل ہو رہے تھے، ساجد نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے سب سے بڑے اور روشن کمرے میں لے جا کے بٹھایا اور کہا اماں یہ سب آپ کی دعاؤں کا پھل ہے۔ اگر آپ اس دن میرے گھر نہ آتی تو شاید میں آج بھی اسی کرائے کے مکان میں ٹھوکریں کھا رہا ہوتا۔ میں نے دیکھا کہ ساجد کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ وہ اب بھی وہی عاجز انسان تھا جو پرانی جوتیاں گانٹتا تھا۔ ایک شام دروازے پہ دستک ہوئی۔ ساجد نے دروازہ کھولا تو سامنے خالد، ماجد اور فیاض کھڑے تھے۔ ان کے کپڑے بوسیدہ تھے اور چہروں پر مایوسی اور شرمندگی کی گہری چھاپ تھی۔
وہ जिन्हें अपनी दौलत पे मान था आज उसी गरीब भाई के दर पे खड़े थे जिसे उन्होंने हकीर समझ के ठुकराया था। खालिद ने आगे बढ़ के मेरे कदमों में सर रख दिया और फूट फूट के रोने लगा। अम्मा हमें माफ़ कर दें, हमने आपकी कदर नहीं की, हमने अल्लाह की नाफरमानी की और आज हम सड़क पे आ गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने अपने उन बेटों को देखा जिन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था, और फिर उस साजिद को देखा जिसने फाकों के बावजूद मुझे सीने से लगाया था। साजिद ने आगे बढ़ के अपने भाइयों को उठाया और उन्हें गले लगाया। उसे कोई ताना नहीं दिया, कोई पुरानी बात याद नहीं दिलाई, बल्कि खामोशी से उन्हें दस्तरखान पे बिठाया और बेहतरीन खाना खिलाया। साजिद की उस आला ज़र्फ़ी ने उनके दिलों को मोम कर दिया। आखिर में मैंने अपने तमाम बेटों को सामने बिठाया और उनसे मुखातिब होकर कहा, देख लो मेरे बच्चों, ज़िंदगी में असल दौलत पैसा या जायदाद नहीं होती, बल्कि माँ बाप की दुआएं और नेकी की कमाई होती है। तुमने दौलत के लिए मुझे बोझ समझा तो अल्लाह ने तुमसे वो दौलत छीन ली, और साजिद ने मुझे अल्लाह की रज़ा के लिए कबूल किया तो अल्लाह ने उसे वहाँ से नवाजा जहाँ से उसे गुमान भी नहीं था। खालिद, माजिद और फयाज ने अपनी गलतियों की तौबा की और साजिद के साथ मिलकर काम करने लगे। साजिद ने उन्हें अपने कारोबार में जगह दी, मगर अब वो मालिक नहीं बल्कि साजिद के मातहत काम करते थे ताकि वो मेहनत और आजिज़ी सीख सके। वो घर जो नफ़रतों की वजह से बिखर गया था, अब नेकी और दुआ की खुशबू से दोबारा महकने लगा था। बच्चों के लिए इस कहानी में सबसे बड़ा सबक यही है कि नेकी कभी ज़ाया नहीं होती। जो बीज तुम आज बोगे वही कल काटोगे। माँ बाप की खिदमत बोझ नहीं बल्कि कामयाबी की कुंजी है, और जो शख्स अल्लाह पे भरोसा करके नेकी की राह पे चलता है, अल्लाह ताला उसके लिए गैब से रास्ते निकाल देता है। दुआ में वो ताकत है जो तकदीर के लिखे को बदल देती है, मगर शर्त यह है कि वो सच्चे दिल से मांगी गई हो और उसके पीछे किसी मजबूर का दिल ना दुखाया गया हो।